بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے مباہلہ، واقعہ مباہلہ کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ واقعہ سن 10 ہجری 20 یا 21 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ میں وقوع پذیر ہوا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نجران اس وقت سعودی عرب کا حصہ ہے، مگر اس وقت یہ یمن کا حصہ تھا، یمن کا شہر تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے حضور سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ ان کے بارے میں کیا آپ کے ویوز ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور آپ نے قرآن کی آیات پڑھی، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کہہ دو میرا اللہ ایک ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی کا جنا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آدم کی ہے۔ مگر وہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ وہ تھے آرتھوڈوکس فرقے سے۔ ان کے 3 فرقے ہیں عیسائیوں کے، آرتھوڈوکس، کیتھولک اور پروٹیسٹر۔ تو پروٹیسٹنٹ جو ہیں یہ تھوڑے سے لبرل ہیں، یہ دنیا دار ہیں، مگر جو آرتھوڈوکس ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی بھی مانتے ہیں، رسول تو مانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ حضرت مریم کو بھی کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی مانتے ہیں۔ مگر جو کیتھولک ہیں وہ 3 خدا مانتے ہیں، تثلیث کا ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ بھی ایک ہے، عیسیٰ بھی اللہ ہے، مریم بھی اللہ ہے۔ لیکن آرتھوڈوکس نبی بھی مانتے ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ خدا کا درجہ نہیں دیتے۔ تو یہ آرتھوڈوکس حضور کے پاس آئے، مگر جب نہ مانے تو پھر اللہ نے قرآن فرمایا کہ اے حبیب ان کو کہیں گے قل ان ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے حبیب ان سے کہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنی بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں، ثم نبتہل، پھر بد دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا اللہ اس کو اللہ کو برباد کر دے گا۔ تو دن مقرر ہو گیا۔ وادی عقیق یہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ ہے، وہاں پہ ٹائم مقرر ہوا۔ ان کا جو بڑا پوپ تھا اسقف اعظم اس دور کا، جو اٹلی سے اسپیشل طور پہ روم سے جو آیا تھا اس مباہلے کے لیے، تو جب وہ دن مقرر ہو گیا، جب اس نے حضور کو دیکھا تو حضور بیٹوں کی جگہ پہ امام حسن و حسین کو لے کے گئے، عورت کی جگہ پہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو لے کے گئے، اور اپنے نفس کی جگہ پہ حضرت علی کو، کیونکہ حضور نے حضرت علی کو اپنا نفس قرار دیا کہ نفسوں کا نفسی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، یعنی علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون، علی کا نفس میرا نفس۔ یہ مولا علی کی شان ہے، یہ مولا علی کا مقام ہے۔ تو جب اس نے ان نورانی شکلوں کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ بہتر یہ ہے کہ جزیہ دو، معافی مانگو، عزت بچاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ ان نورانی شکلوں والوں نے اگر ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دی تو 1 سال کے اندر اندر پوری روح زمین سے عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان کی بات میں یہ بات سمجھ آ گئی اور ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اور انہوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، معافی مانگی، جزیہ دیا، تاوان ادا کیا، وہاں سے چلے گیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مباہلے میں حضور کو فتح دلوائی، فتح یاب ہوئے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ کھلی جگہ پہ آ کے جب کسی موضوع پہ 2 فریق مطمئن نہ ہو رہے ہوں تو پھر کھلے آسمان کے تلے بد دعا کی جاتی ہے۔ جو سچا ہوتا ہے بچ جاتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ مناظرہ بھی آمنے سامنے ہوتا ہے، مکالمہ، مجادلہ، مناظرہ، یہ ایک ہی چیز ہے۔ جب اس پہ کوئی نہ ٹک سکے تو پھر مباہلہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، بعض رافضی جو حضور کی بیٹیوں کے قائل نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر حضور کی 4 بیٹیاں تو باقی 3 کیوں نہیں آئیں، حضور مباہلے میں ایک کو کیوں لے کے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ ذی الحجہ میں پیش آیا اور 10 ہجری میں پیش آیا۔ اس سے پہلے حضور کی 3 بیٹیوں کا وصال ہو چکا تھا۔ اس کے اوپر میں نے اپنا باقاعدہ ویلاگ بنایا ہے بنات رسول کے ٹاپک پہ۔ سب سے پہلے حضور کی بیٹی جن کا وصال ہوا وہ حضرت رقیہ ہیں 2 ہجری میں، 8 ہجری میں سیدہ زینب، 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم۔ 3 بیٹیوں کا اس واقعے سے پہلے وصال ہو چکا تھا، تو جب تھیں نہیں تو پھر لے کے کیسے آتے؟ پھر تو سیدہ پاک کو ہی لے کے جانا تھا۔ باقی 3 جو
بیٹیاں تھیں ان کا وصال ہو چکا تھا، اگر وہ ہوتیں تو لازمی وہ بھی تشریف لاتی، اور حضرت فاطمہ کا جو وصال ہے وہ حضور کے وصال کے بعد 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہوا۔ تو یہ مباہلہ کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سچ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں حضور کی اہل بیت اطہار، حضور کے صحاب سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔